السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کو جزائے خیر دے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی پیارے ساتھیوں، جو چیز صورتحال ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ پر ابھار رہا ہے، اور ساتھ ساتھ دعوت یہ بھی دے رہا ہے کفار کو بھی کہ اگر وہ توبہ قبول کر لیتے ہیں تو جس کی اللہ تعالیٰ چاہے گا توبہ قبول کرے گا، اور یہی ان کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ واضح انداز کے اندر مسلمانوں کو بھی یہ کہہ رہا ہے، مسلمان ممکن ہے یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم نے کیا نام ہے تجارت کرنی ہے، تو تجارت کرنے کے لیے یا تو شام جانا پڑتا تھا، یا پھر یہ ہے کہ مکہ والے آتے تھے ان کے ساتھ ہم کر لیتے تھے۔ وہی صورتحال جو آج کل پاکستان کی۔ سلیم صاحب ذرا دیکھیے گا، جب آپ کوئی موومنٹ کرتے ہیں تو آپ کا مائک جو ہے نا بہت شور کرتا ہے، یہ ذرا پلیز دیکھیے اچھا گا۔ جی، بہت ٹھیک ہے شکریہ سر، سر ٹھیک آپ کا، بہت شکریہ جی پروفیسر صاحب۔ تو انڈیا کے ساتھ جی ہماری کیا نام ہے تجارت خراب ہو جائے گی تو ہم پتہ نہیں مر جائیں گے، نہ مرے ہیں 3 سال ہو گئے ہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی مرا نہیں پاکستانی۔ تو رزق جو ہے وہ اللہ کے پاس، تو لہٰذا مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، اور یہ جو ہے نا کہ رزق اللہ کے پاس ہے، اللہ کو رازق ماننا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ زبانی طور پر اس کو کہہ دینا بڑا آسان، لیکن جب بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی رزق دینا ہوتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے، تو پھر انسان یہی سوچتا ہے کہ دوسرا تو میرے سامنے کھا رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہا ہے، اور میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں۔ تو لہٰذا وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اس کی تجارت کے اندر یا مشکل کے اندر کوئی اضافہ نہ ہو، فقر فقہ اس سے مجھے نجات دی جائے۔ اچھا جی، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو آپ کو بنا کے ہم دکھائیں گے، نئے لفظ آ رہے ہیں، تو آئیے پڑھیے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ ہم کیوں ان کو 4 مہینے کی مہلت دے رہے ہیں، اور کیوں شرک جو ہے اس کے مشرک کو 4 مہینے کے بعد ہم کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ، کچھ نے تو شبہ الجزیرہ کہا اور کچھ نے میقات کہا۔ تو بہرحال آج کل تو میقات کی حد تک ہی ہے کہ اندر مسلمان جاتے ہیں، کمپنیاں بے شک باہر کی ہیں لیکن وہ مسلمانوں کو ہائر کرتی ہیں اور کنسلٹنسی لے کے مسجد حرام کی توسیع بھی کر رہی ہیں۔ جرمنی کمپنی ہے، باقی بھی ہیں، آج بھی میں ڈسکس کر رہا تھا انہی چیزوں پر۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بنانے والے مسلمان ہی ہیں الحمدللہ، اس میں پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، ترجمہ کریں جی۔ اے ایمان ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، طیب کا الٹ ہوتا ہے نجس، ناپاک۔ یہ جو عقیدے کے طور پر اور جسمانی طور پر دونوں طور پر جو بندہ ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے۔ جسمانی طور پر اگر طہارت نہیں کرتا، یا وہ چیزیں جو مسلمان کرتے ہیں الحمدللہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے وہ مشرکین نہیں کرتے، تو
ترجمہ اس کا کیجئے گا انما المؤمنون انما المشرکون نجس، بے شک بے شک شرک کرنے والے نجس ہیں، ناپاک ہیں. بے شک شرک کرنے والے لوگ ناپاک ہیں، بے شک مشرکین ناپاک ہیں. تو لہذا کرو کہ اللہ سب سے زیادہ پاک، ان اللہ طیب، اور دوسری جگہ پہ آتا ہے ان اللہ جمیل و یحب الجمال. تو ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المتطہرین آتا ہے. تو یہاں کہاں کہ مشرکانہ عقائد ہوں، اللہ تعالیٰ نے وہ توحید پرست جو انتہائی توحید پرست تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو حنیف کہا. حنیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ادھر ادھر دیکھے ہی نہیں، صرف ایک ہی ہو جانب، اور وہ ہے اللہ کی جانب، اس کو حنیف کہتے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے بنایا، اور اس کے بعد اس کے اندر ناپاکی شروع ہو گئی. ان لوگوں نے نبیوں کے بت رکھ دیے، اور وہ کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ سارا کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک کرنا تھا. تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان والو، انما المؤمنون نجس، انما المشرکون انما المشرکون نجس، بے شک شرک کرنے والے لوگ ناپاک ہیں. بے شک مشرک لوگ ناپاک ہے. اب کیا کرو؟ فلا، یا پہلے آ رہا ہے، فلا یقرب المسجد الحرام، تو وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائے. ہاں کہ وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. بعد عامہم ھذا، ان کے اس سال کے بعد، ان کے اس سال کے بعد. یہ کون سا سال تھا؟ 9 ہجری. ذہن میں رکھیے گا کہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو مکہ کو پاک کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں. 8 ہجری کے اندر جو حج ہوا وہ ملا جلا حج تھا، بالکل مسلمانوں کے طریقہ کار پر نہیں تھا. اور ایک نسی تھی کہ وہ جو مہینے تھے ان کو ہیر پھیر کر دیتے تھے، وہ بھی آگے پیچھے ہوئے تھے. تو 9 ہجری کا جو ہوا ہے، مطلب اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اللہ کو پتا تھا کہ میں اگر پوری دنیا کے لوگوں کو بھی جو یہاں آئے ہوئے ہیں، مشرکین ہیں، دوسرے ہیں، اس کو مقدس سمجھتے ہیں، حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، کہ خود ننگے ہو کے حج کرتے تھے عورتیں، اور مطلب بے حیائی کی انتہا تھی کہ عورتیں بھی اور مرد بھی مطلب اس طریقے سے حج کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم دنیا کے اندر اسی فطری چیز پر آئے ہیں، لہذا اس فطری انداز میں ہی ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ طواف کریں گے اور سارا کچھ کریں گے. یہ ان کا اپنا نقطہ نظر تھا، کسی نبی نے نہیں بتایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے طریقے جو تھے وہ ختم کر دیے. تو پھر 10 ہجری کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہوا ہے، وہ مکمل طور پر سارے وہ جو مہینوں کا ہیر پھیر کرتے تھے وہ بھی اپنی جگہ پر آ گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا کہ اب جو سال ہیں اس کے مہینے اپنی اپنی جگہ پر آ چکے ہیں، لہذا ان کو کوئی بھی تبدیل نہیں کرے گا، اپنے اپنی جگہ پر آ چکے ہیں. یہ تو حج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ماشاءاللہ 1.5 لاکھ یا 1,44,000 کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے حج کیا، اور باقی جو گھر میں تھے مسلمان، وہ کتنی بڑی مطلب کامیابی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فلا یقرب المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، بعد عامہم ھذا، وہ مشرکین اپنے اس سال کے بعد. اچھا جی، آگے لفظ آ رہا ہے
وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً، لفظ آ رہا ہے عائلہ، اس کو ذرا سمجھنا ہے. عائلہ، عائلہ کا مطلب ہوتا ہے فقر. معنی کیا ہے؟ فقر. فقر، تنگ دستی، محتاجی، غربت، یہ سارے کے سارے عائلہ تن کے معنی ہیں. اب یہ کیسے بنا؟ یہ ہماری زبان کا لفظ ہے اہل و عیال. جی یہ آسانی رہے گی. اب کیا کہتے ہیں؟ اہل و عیال. وہ جو عیال ہوتے ہیں ان پر خرچ کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی، جی شوہر کی، بڑوں کی، گھر والوں کی، عورتوں کی نہیں ہے. جو کمانے والا ہے اس پر. اب وہ جو خرچ کرتا ہے اور ایک دباؤ معاشی آتا ہے اہل و عیال کی وجہ سے، اس کو اصل میں عائلہ تن کہتے ہیں. جی سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر. تو یہ عائلہ تن بھولے گا آپ نے اہل و عیال کے اخراجات، یہ ذہن میں رکھنا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً، اگر تم، اب میں ترجمہ جو کرنے لگا ہوں یہ ملے گا کہیں نہیں، لیکن میں جسارت کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کے باقاعدہ معنی قاموس کے اندر تو یہی ہے کہ اگر تم ڈرتے ہو اہل و عیال کے فقر سے، اگر تم اہل و عیال کے فقر سے ڈرتے ہو، اہل و عیال کے فقر سے، جی تو کیا کرو؟ اب یہ ڈرنا بھی جو ہے بذات خود تو اصولی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے کہ انسان کا ایمان اتنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ میری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے، وہ میرے بچوں کو بھی جانتا ہے، بیوی کو بھی جانتا ہے، ان کے بچوں کو بھی جانتا ہے. رزق دینے والا وہ ہے، میں نہیں ہوں دینے والا، میں تو صرف ایک سبب ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَسَوْفَ، یہ یاد رکھ لیں سا اور سوفا کے اندر فرق. سا کا مطلب ہوتا ہے ول، اور سوفا کا مطلب ہوتا ہے از گوئنگ ٹو، اکارڈنگ ٹو پلان. انگلش جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ از گوئنگ ٹو ہم استعمال کرتے ہیں فیوچر کے لیے جب پورا پلانڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر آدمی کی طرف سے کوئی اس پلاننگ کے اندر کیا کہیں گے تبدیلی نہیں ہوتی، اس کے لیے سوفا استعمال کرتے ہیں. اور سا ول اور شیل کے معنی میں آتا ہے، گاگے گی میں معنی، جس کا ہو بھی سکتا ہے کہ پلان ختم ہو جائے. تو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، تو عنقریب ضرور غنی کر دے گا تمہیں اللہ تعالی، اپنے فضل سے، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، اپنے فضل سے، اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے، اگر وہ چاہے گا. صوفہ آ گیا ہے نا جی. تو وہ عنقریب ضرور، وہ اللہ تمہیں عنقریب اپنے فضل سے ضرور غنی کر دے گا اگر وہ چاہے گا. کہیں جی ترجمہ اس کا. تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں ضرور غنی کر دے گا اگر وہ چاہے گا. بس اس رضا پر، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ یقین کرو کہ دنیا کی زندگی کے لیے ایک اثاثہ ہے. اگر کبھی نہیں بھی ملتا، کم ملتا ہے، دوسرا سامنے اچھے کپڑے پہن کے، اچھا کھانا کھا کے، پیزا ہٹ پہ جا کے، وہاں جا کے ساتھ 2 بوتلیں بھی لیتا ہے اور بل بھی بہت ذرا بڑا دے دیتا ہے، تو آدمی سوچتا ہے دیکھیں جی ان کے پاس تو کتنا پیسہ ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اس پیزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیماریاں رکھی ہوئی ہیں، آپ کو کیا پتا ہو؟ کیا خیال ہے؟ جی سر صحیح. اور یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے صحت رکھی ہوئی ہو اور ہمارے لیے صحت اسی کے اندر رکھی ہوئی ہو. کہ ملا عمر مجھے یاد آتا ہے کہ وہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو دنیا نیوز کا ہے 0 پوائنٹ جس نے کتاب لکھی ہے،
یہ گیا چودھری جی ہاں جی یہ گیا ملا عمر کے پاس اس کا انٹرویو لینے کے لیے. کہتا ہے جی مجھے بتائیں کہ آپ 2 گھنٹے کے اندر انصاف دے دیتے ہیں, کیسے دیتے ہیں؟ تو جب اس نے ریسیو کیا تو وہ لکھتا ہے کہ صبح کے وقت تھا, میں گیا, جا کے انہوں نے کہا جی آپ تشریف لائیں. گیا تو اس نے کہا جی اب لے آئے ناشتہ. اب ملا عمر کا جو ناشتہ ابھی بھی 0 پوائنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں جی کعبہ لے کے آئے, رات کی باسی روٹی لے آئے اور اس نے ایک ٹکڑا کاٹ کے آپ کے 0 پوائنٹ والے کو دیا. کیا نام اس کا بتایا؟ جاوید جاوید چودھری. چودھری. جاوید چودھری کو دیا, زندہ ہے جی, ہاں جی. پوچھے اس سے, 0 پوائنٹ کتاب بھی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ میں دیکھ کے حیران پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ ہے اللہ والے لوگ, کہ اس نے وہی ناشتہ سب کو تھوڑا دیا اور کہا جی ناشتہ ہو گیا, اب آپ اپنا انٹرویو شروع کریں. کیوں جی؟ سبحان جی اللہ. سر. تو اس بات پہ یقین کریں, یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اگر تھوڑا دیتا ہے اور اس کے اندر تندرستی اس نے رکھی ہوئی ہے اور وہی نعمت اس اللہ کو پسند ہے, تو سبحان اس پہ اگر راضی ہو جائیں تو یقین کریں اس سے ایمان کا درجہ شاید کوئی ہو, میرے علم میں تو نہیں ہے. اللہ کی رضا پہ راضی ہونا یہ سب سے اونچا درجہ ہے ایمان کا. بے شک اللہ. جی سر. تو جی ان اللہ علیم حکیم ترجمہ بے آتا شک ہے. اللہ بے بے شک شک اللہ تعالیٰ اللہ خوب تعالیٰ جاننے خوب والا جاننے بڑی والا اور حکمت بہت والا حکمت ہے. والا. بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے. عیلتن نیا لفظ ہے جی. پروفیسر وغیرہ ہمارے ساتھ ہیں تو ذرا جو فرمائیں. نہیں پروفیسر صاحب آج نہیں ہے سر ہمارے ساتھ. آج نہیں آیا. نہیں ہے تو پر اپنے ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, انما المشرکون نجس, بے شک مشرکین ناپاک ہیں, فلا یقربوا المسجد الحرام, تو وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں, بعد عامہم ھذا, ان کے اس سال کے اس بعد. سال کے بعد, وَإِنْ یہ ان کا خفتم, آخری سال ہے اس لیے کہا ان کا جی. وَإِنْ خفتم عیلۃ, اگر تم ڈرتے ہو اہل و عیال کے فکر سے, فقر فسوف, فقر فقر. فقیری, محتاجی سے. فقط محتاجی سے, ٹھیک, محتاجی سے, اگر تم ڈرتے ہو اہل و عیال کی محتاجی سے, فسوف یغنیکم اللہ, تو ان قریب یغنیکم, غنی کر دے گا اللہ تعالی, من فضل ہی, اپنے فضل سے, تو ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ضرور غنی کر دے گا, انشاء اگر وہ چاہے گا, ان اللہ علیم حکیم, بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا. آگے جی, اب کیوں اللہ تعالی ان کو اس طریقے سے کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 4 مہینے گزر جانے ہیں, 4 مہینے کے بعد یا گزر گئے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قاتل الذین لا اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آیت جو ہے, یہ آیت یہ خاص طور پہ وہ جو 4 مہینے جن کو دیے گئے تھے یہ ان کے لیے ہے, اس لیے کہ انہیں بڑا موقع دیا ہے. ورنہ اسلام کا طریقہ کار, یہ ذہن میں رکھیے گا, اسلام کا طریقہ کار 3 چیزوں پر منحصر ہے جنگ کرنے کا. پہلی چیز کہ اسلام قبول کر لو اور جس جگہ پہ ہو اسی جگہ پہ اپنا کام کرتے رہو. جگہ ہمیں نہیں چاہیے, دولت نہیں چاہیے, ککھ نہیں چاہیے. اچھا, اگر یہ نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ جزیہ دے کر رہو, جزیہ دے کر رہو جی. صاغرین لفظ آج آئے گا, اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے. پہلے ہم نے ابھی پڑھا صاغرین ذلیل و خوار ہو کر, اور وہ بھی اپنے ہاتھ سے دو جی. کیوں کہ اسلام کا کلمہ بلند ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ جزیہ نہیں دیتے تو پھر ہے
قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، پھر وہ قتال کے لیے آ جاؤ۔ یہ تین چیزیں ہیں جو اسلام نے قتال کے لیے رکھی ہوئی ہیں، ورنہ اسلام یہ نہیں ہے کہ جو ایمان نہیں لاتا، یہ جو لوگ ہیں جن کو 4 مہینے انہیں ایمان لانے کا موقع دیا، یہ خاص طور پہ یہ آیت نمبر 29 اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لکھا ہوا ہے ابھی جو پڑھیں گے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ اس کے اندر سے انسان حضرات لوگوں کو پتہ نہیں کتنے کتنے مسائل کے پیچھے ہمیں لگایا ہوا ہے، اور وہ بیچارے ہم ان پڑھ لوگ ان کے ہاں جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ درمیان میں سے ایک آیت کو لے لیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مثلا اسی آیت کو دے لیں۔ دیکھتے ہیں ذرا، قاتل الذین، ترجمہ کریں، جنگ کرو ان لوگوں لوگوں سے سے لڑو جنگ کرو ان لوگوں سے لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر جو ایمان نہیں اللہ پر لاتے، ایمان نہیں لاتے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی آخرت کے دن آخرت پر۔ کے دن پر۔ مجھے یہ بتائیں، اگر اس آیت کو دیکھ کے تو ہر وہ آدمی جو ایمان نہیں لائے گا آخرت پر، اللہ پر، آپ کو اس کے خلاف قتال کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ جی جی، ہاں اگر جی، اسی کو پس دیکھیں گے منظر تو پھر معلوم نہ ہو۔ لیکن میں آپ ساتھیوں کو گزارش یہ کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ تیار کر رہا ہوں، نہ میری اتنی حیثیت ہے، لیکن یہ ہے کہ پیچھے کے کانٹیکسٹ ضرور دیکھیں کہ مولانا کہاں سے بول رہے ہیں، کہاں سے اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، اگر یہ ثابت کرنا ہو کہ وہی لڑائی جو ہے وہ تو ایمان نہ لانے والے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والے پر فرض ہے، تو یہ آیت میرے خیال اس کے علاوہ اور کوئی ضرورت ہی نہیں، لیکن اس کا کنٹیکسٹ پڑا ہے کہ 4 مہینے ان کو اجازت دینی ہے، کیا خیال ہے؟ جی سر، جی تو یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے۔ آگے جی، پہلی چیز کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ آگے جی دوسری چیز جو اتھارٹی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ بس قرآن ہی قرآن ٹھیک ہے، حرام اختیار کرنے کا جو اپنا کیا کہیں گے اختیار ہے وہ اللہ کے پاس ہے پہلے، لیکن اگر اللہ تعالی حدیث کے ذریعے، سنت کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ فلاں چیز بھی اعلان کر دو، چونکہ قرآن مجید کے اندر میں نہیں لکھنا چاہتا ہوں، لہذا سنت کے اندر یہ ہوگا، تو لہذا وہ دوسری اتھارٹی کون سی ہو گئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ رسول پاک بھی جو حرام کرتے ہیں، وما ينطق عن الهوى الا هو وحی یوحا، وہ زبان جو نکالتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے، لیکن اگر ساری چیزیں ہی قرآن مجید کے اندر آ جائیں گی تو وہ پھر اللہ کے کلام کے اندر ساری آ جائیں گی۔ تو یہاں دوسری چیز بتائی تو ولا یحرمون، اور وہ حرام کریں نہیں کرتے، حرام نہیں اور وہ حرام نہیں کرتے ما حرم اللہ، جو جو اللہ نے حرام کیا، جو اللہ نے حرام کیا، ورسولہ، اور اس کے رسول اور نے۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسری چیز یہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا، اس کو حرام نہیں قرار دیتے۔ اللہ نے حرام کیا ہے، سود حرام ہے، جوا حرام ہے، لیکن جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یہود و نصارہ، انہوں نے اپنے اوپر حلال کیا ہوا تھا، بلکہ اب بھی حلال ہے، اور ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ حرام ہے، لیکن یہود سارے کے سارے سود پر چل رہے ہیں۔ کیوں جی؟ جی جی سر، اچھا، ما حرم اللہ ورسولہ۔ تیسری چیز جی، اب اس کو جیسے علتاً پڑھا تھا اسی طریقے سے میں یہاں بنانے کی کوشش کروں گا۔ آج آپ نے پڑھا ہے مکرو مکرو، اس قسم کا لفظ جب پڑھا ہے ہم نے آج، جی یمکرون
यमकुरूना मतलब मैं आयत नहीं पढ़ता हूँ, मैं अपना जुमला बनाता हूँ। यमकुरूना मकरन का मतलब क्या है कि वो खुफिया तदबीर करते हैं, खुफिया तदबीर करना। आहदू आहदन जी, यदरिबूना दरबन जी, कि वो एक ही फेल होता, एक ही फाइल होता है, उससे फेल बनता है, तो वो शिद्दत के लिए आता है। लिहाजा जो बता रहा हूं यहाँ आ रहा है वला यदीनूना, यदीनूना, और वो दीन के तौर पर अख्तियार नहीं करते। क्यों? आगे यदीनूना फेल आ गया है और फाइल क्या है? दीन अल हक़ी, दीन हक को, दीन हक, बिल्कुल ठीक है सच्चे सर। दीन को। तो तर्जमा क्या बना? वला यदीनूना भूल जाएगा तो वला यदीनूना दीन अल हक़ी, ये उसको वजह से बना जो मैंने कॉम्बिनेशन आपको काफी बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? आहदू आहदन, 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 यदरिबूना दरबन, दरबन जी, यमकुरूना मकरन। मकरन, तो ये जो है शिद्दत के लिए आता है, वही फेल बन जाता है, वही फाइल बन जाता है। तो अभी ये अपना वला युहर्रिमूना मा हर्रम अल्लाहु, यहाँ भी आया, 2 बार आ गया, बहरहाल ये उस वजन पर नहीं है, वो ये वजन पर है। वला यदीनूना दीन अल हक़ी, और वो क्या तर्जमा करें? वला यदीनूना, और वो दीन के तौर पर इख्तियार नहीं अख्तियार करते, नहीं करते, और वो दीन के तौर पर अख्तियार नहीं करते दीन अल हक़ी, दीन हक को, दीन हक दीन को हक जो कि इस्लाम है, उसको दीन के तौर पर अख्तियार नहीं करते। इख्तियार नहीं कौन? करते। कौन? मिनल्लज़ीना, मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा, वो मिनल्लज़ीना वो लोग जिनको किताब दी गई। किताब दी गई, जी, अब वो मक्का की लोग तरफ रुझान है। वो अहले किताब जिनको किताब दी गई थी, वो दीन हक के तौर पर दीन को कबूल नहीं करते, हालांकि उनकी अपनी किताब में भी लिखा हुआ है। अब अल्लाह ताला, मैं दोबारा ऊपर ले जा रहा हूं आपको, कातिलुल्लज़ीना, कातिलुल्लज़ीना, तर्जुमा क्या था? जंग करो उन लोगों से, जंग करो, जंग करो उन लोगों से। अब नीचे आ जाएं, हत्ता युअतुल जिज़्यता, यहाँ तक कि वो जिजिया दें। हत्ता युअतुल जिज़्यता, यहाँ तक कि वो जिजिया दें। जिजिया दें। जिजिया क्या चीज होती है? कि हमने काफिर रहना है, दीन इस्लाम कबूल नहीं करना, लेकिन यह है कि ये पैसे हैं, आपकी हुकूमत है, आप हमारी हिफाजत करेंगे, हिफाजत के बदले में हम आपको ये जिजिया देंगे। समझ आ गई जी? जी सर, जी, यहाँ तक कि वो जिजिया दें। कैसे दें? डाक के जरिए ना डालें जी, ऑनलाइन ना ट्रांसफर करें। वो ये है अन यदिन, अन यदिम, अपने हाथों अपने से, हाथों से, अपने हाथ से दें। अपने हाथ से, वहुम स्वागिरून, और वो नीचे बन कर रहें, और वो जलीलो कार रहें। ये है जी। आपने स्वागिरून चूंकि जलीलो खार पड़ा हुआ है, वैसे सगीर से निकला है, नीचे बन के मुसलमान जो है उनकी हुकूमत होगी, और उसके नीचे वो स्वागिरून दब के रहें, ये मतलब है। तो हम जलीलो खार होकर रहें, ठीक है? हाँ जी, जी जलील ठीक है सर। वैसे जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने का वाकया है ना, वो तो जबरदस्त है कि सल्तनत रूम यही थी, और सल्तनत रूम के जिसपे गुज़वा तबूक अभी जब जाएंगे हम भी इंशाअल्लाह उसका थोड़ा एंजॉय करेंगे। एंजॉय क्या करना है, हम कहते हैं हम भी रसूल पाक वक्त में होते तो मैं तो सबसे पहले होता और आप भी होते साथ। अच्छा, तो वो हजरत उमर के जमाने में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इलाका पूरे का पूरा फतह हो गया था, और जब गए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो हजरत उमर को पता चला कि भी जिजिया तो ये देते हैं, लेकिन इनकी हिफाजत, हमारे पास फौज नहीं है कि जो इनकी हिफाजत कर पाए।
تو انہوں نے جزیہ واپس لیا. خدا کی قسم انصاف کی انتہا ہے جی. جزیہ واپس لیا, اور جزیہ واپس دیا تو روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ رونے لگ گئے کہ خدا کے بندو ہم سے جزیہ دو اور ہماری حفاظت کرو, ہم جزیہ واپس نہیں لینا چاہتے. ہمیں تو جو مزہ آیا ہے اس وقت رہنے کے اندر وہ تو پورے سلطنت روم کے اندر نہیں آیا, ہم تو غلام تھے. کیوں جی؟ جی تو اب جناب ترجمہ کریں گے قیصر بھائی. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور وہ حرام قرار نہیں دیتے اس چیز کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کی. ولا یدینون دین الحق کی، اور وہ دین کے طور پر حق اختیار نہیں کرتے دین حق کو. من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی. حتی یؤتوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں. عن ید، اپنے ہاتھ سے. وہم صاغرون، اور وہ ذلیل و خوار ہوں. جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی, صحیح ہے. کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عزت نفس انسان کی وہ تو ہے, لیکن یہ ہے کہ جب تک وہ مسلمان نہیں ہوں گے وہ مطلب اونچے اونچے عہدوں پر نہیں جائیں گے, اس لیے کہ وہ آپ کے خلاف کریں گے, لوگوں کا اعلی کار بنیں گے. اچھا جی, اب آ گیا ہے لفظ یداہیعون, نیا لفظ آ رہا ہے. 3 لفظ بڑے ہیں آج. یداہیعون نیچے آ رہا ہے, نیچے آ رہا ہے یہاں یہ والا. اس کا مطلب داہا آ کا مطلب ہوتا ہے ملتا جلتا, متشابہ ہو جانا ایک دوسرے کے. مثلا اگر ایک عورت مرد کے خد و خال رکھتی ہے یا مرد عورت کے خد و خال رکھتا ہے تو اس کو دہی کہتے ہیں. دہی, دود ہی حمزہ. تو یہاں یہ ہے کہ مشابہت ہونا. آئیے پڑھتے ہیں. عزیر علیہ السلام کا یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بخت نصر تھا اس نے ہیکل سلیمانی پر قبضہ کیا تھا اور جتنی بھی تورات تھی سب ختم کر دی تھی. اور ایک ہی بندہ تھا اس وقت اور اس کا نام تھا عزیر. 7 سال کے تھے وہ. کتنے تھے؟ 7 سال. 7 سال کے تھے, اور یہ واحد بچے تھے جنہوں نے تورات کو یاد کیا ہوا تھا زبانی. اب وہ کس حد تک ٹھیک تھا کس حد تک ٹھیک نہیں تھا ہمیں نہیں پتا, لیکن انہوں نے بڑے ہو کے جب بڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے تورات کے نسخے کو دوبارہ لکھا, اور وہ نسخہ بھی نہیں ہے, وہ نسخہ بھی عبرانی زبان میں لکھا, لیکن وہ نسخہ بھی اب نہیں ہے, اس کا تراجم ہے موجود. تو لہذا یہود عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے, اور یہ حضرت یا اپنے موسیٰ کیا نام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 سال پہلے تھے, یعنی کہ 5 سال قبل مسیح. تو لہذا یہود نے میں سے کچھ نے یا زیادہ نے, یہاں تو اللہ تعالیٰ نے آل یہود ہی کہا ہے, روایت میں آتا ہے کہ کچھ نے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہ وہی عزیر ہیں جن کا قصہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ ایک بستی کے پاس سے نکلے تو وہ بستی گری ہوئی تھی علی عروشہا, تو انہوں نے کہا کہ کیف اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا, تو اللہ نے 100 سال تک ان کو مار دیا, اور اس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا. کہا کہ تمہارا کھانا پانی تو کچھ نہیں ہوا, لیکن ہڈیوں کی طرف دیکھ اور اپنے گدھے کی طرف. تو مختصراً بتا رہا ہوں, تو وہ پھر بھی ہڈیاں اکٹھی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ گدھا مطلب بنا دیا اس گدھے کو, اور انہوں نے کہا کہ اب میں جان گیا کہ انشاءاللہ تو دوبارہ زندہ کرے گا. یہ وہ عزیر علیہ السلام ہے جی.
جی تو وقالتل یہودو، 5 منٹ ہیں ذرا جلدی جلدی، اور یہودیوں نے کہا اور یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر عزیر اللہ کے السلام بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ تو یہودیوں کی بات ہوگی۔ وقالت النصارى، اور نصرانیوں نے اور کہا نصارہ نے کہا نصرانیوں نے اور کہا نصرانیوں نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، جی مسیح اللہ کے بیٹے کہ مسیح ہاں اللہ جی، کے بیٹے اور السلام نصارہ اللہ کے نے بیٹے کہا ہیں، کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہیں۔ بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، افواہ کہتے ہیں فم، اسی سے افواہ تو ویسے ہوتا ہے جو غیر مصدقہ چیز ہو، اسی سے ہی نکلا کہ چونکہ منہ سے نکلتی ہے یہ تو فم کہتے ہیں منہ کو، تو افواہ اس کی جمع ہے افواہہم، تو ذالک قولہم یہ ان کی بات ہے بافواہہم ان کے منہوں سے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، تو دوبارہ کہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی بات ان کے منہوں سے ہے، ان سے یہ بات ان کے منہ سے نکلی، یہ ان کے منہوں کی بات ہے، نکلی وکلی کوئی نہیں، یہ ان کے منہوں کی بات ہے۔ بات ہے۔ اب لفظ آ گیا مشکل، یداہیہون، ایک جیسی ہو گئی ہے، مشابہ ہو گئی ہے، قول الذین کفروا من قبلہم، من اس قبل، بات کی طرح جو اس سے پہلے کافر لوگوں نے کہی، یداہیہون وہ مشابہ ہو گئے ہیں، دوبارہ جلدی کیجئے گا وقت کم ہے، یداہیہون وہ مشابہ ہو گئے ہیں، مشابہ ہو گئی وہ ہے مشابہ ہو گئے ہیں، قول الذین ان لوگوں کی بات کے، ان لوگوں کی بات کے، ان لوگوں کی کفروا بات من قبلہم جنہوں نے جو کہ کافروں نے پہلے کہی، کفروا من قبل ہے، سب قبل ہم نہیں، جی من جنہوں نے قبل، ان سے پہلے کی، جنہوں نے ہاں جی ان من سے قبل پہلے ہم نے من قبل، جو اس سے پہلے جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کیا، اچھا اب اللہ تعالی کیا کہیں گے، بڑی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، اور یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، قاتلہم اللہ، ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو قتل کر دیا۔ عربی کے اندر یہ محاورہ ہے، محاورہ اس کے معنی ہے اللہ کی مار ہو ان پر، قاتلہم اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ کی اللہ مار کی ہو مار ہو ان پر، یہ اس کے اصطلاحی معنی ہے، ایکسپریشن کے طور پر ابھی بھی جو عرب ہے استعمال کرتے ہیں، قاتلک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے اپنا لعنت کرے تمہارے اوپر، جی جب بہت کہنا کرنا ہوتا ہے تو قاتلہم اللہ، اللہ نے ان پر، اللہ کی مار ہو ان پر، اللہ کی مار ہو ان پر، انا یؤفکون، جملہ مجہول ہے، کہاں وہ پھیرے جا رہے ہیں، کہاں وہ پھیرے جا رہے ہیں، پھیرے جا رہے ہیں، مطلب پھیرے ویسے افک ہوتا ہے جھوٹ، اور یؤفکون یعنی کہ جھوٹ گھڑ کے اپنے پاس سے وہ پھرتے جا رہے ہیں اس کے پیچھے، تو یہاں ہم نے ترجمہ کیا انا یؤفکون، کہاں وہ پھیرے جا رہے ہیں، یہاں تک جی ہوا۔ اب وقت 1 سیکنڈ ہے، کس نے کرنا ہے ترجمہ، ذرا جلدی جلدی کریں جی میں کرتا ہوں۔ جی۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانیوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی بات ان کے منہوں سے ہے، یداہئون قول الذین کفروا من قبل، وہ مشابہ ہو گئے ہیں ان لوگوں کی بات کی طرح جنہوں نے اس سے پہلے کفر ان کیا، لوگوں کی بات کے، کہ وہ مشابہ ہو گئے ہیں ان لوگوں کی بات کے جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، جی کفر